صالحین جب ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی صالحیت کے درجے پر پہنچتا ہے، صالح اور نیک ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی صالحیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی مستحق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا بھی مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے دو طبقے بنا دیے کہ باری تعالیٰ یہ جو تیری طرف سے سلامتی آ رہی ہے، ان میں جو سلامتی کے مستحق ہیں اپنے سجدے کی وجہ سے، ان کا ذکر میں الگ کرتا ہوں۔ جو سلامتی کے مستحق ہوئے اپنے رکوع کی وجہ سے، ان کا ذکر بھی الگ کرتا ہوں۔ جو تیری طرف سے سلامتی کے مستحق ہوئے اپنے قیام اور قعود کی وجہ سے، اپنے روزے اور حج کی وجہ سے، اپنے زکوٰۃ اور صدقات کی وجہ سے، اپنے ذکر اذکار عبادات اور بندگی کی وجہ سے، جو تیری طرف سے اترنے والی سلامتی کے مستحق اپنے عمل کی وجہ سے ہوئے، میں ان کا ذکر الگ کرتا ہوں۔ جو اپنے عمل کی طاقت سے نہیں پہنچ سکے، ان گناہگاروں کو میں اپنی کملی میں چھپا کر، ہم بنا کر تیری سلامتی کا مستحق بنا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے علینا کہہ کر ہم پر سلام اور تیرے نیک بندوں پر سلام، تو نیک بندوں کا ذکر الگ رکھا، اور ہم میں آقا علیہ السلام نے ان کو داخل فرما دیا کہ جو اپنی صالحیت کی وجہ سے اس سلامتی کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کرم، آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ محبت۔ پھر ایک اور بھی تفسیر ہے اس کی، وہ یہ کہ علینا کے اندر جب آقا علیہ السلام نے شامل فرمایا اور صالحین کو الگ کیا، تو یہاں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ صالح کہتے ہیں نیک کو، جو نماز پڑھتا ہے، جو حلال و حرام کی پابندی کرتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض کی پابندی کرتا ہے، وہ صالحین کے درجے پر ہو گیا۔ لیکن صالحین کے درجے والے بھی ہر کوئی اس قابل نہ تھا کہ جو اس شب معراج آقا علیہ السلام کے ساتھ علینا میں جمع ہو جاتا، جنہیں میرے آقا ہم کہہ کر شمار کرتے۔ صالحین بے شک اپنی جگہ، مگر صالحین کا درجہ نیچے ہے، صالحین سے بھی ایک اوپر درجہ ہے جو انبیاء سے نیچے ہے اور صالحین سے بلند تر ہے، وہ درجہ صدیقین کا ہے، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صالحین اور نبیشوں کے درمیان دو درجات بیان کیے قرآن نے، ایک درجہ ہے شہداء کا اور ایک درجہ ہے صدیقین کا۔ صدیقین کون ہیں؟ جو اپنے ظاہر اور باطن میں سچے ہو گئے، جن کی زبان پر وہی ہے جو ان کے دل پر ہے، جو ایمان کی گہرائی سے جو سوچتے اور مانتے ہیں وہی ان کی زندگی کا ظاہر ہے، وہی ان کی زندگی کی ظاہری جھلک ہے۔ جو اپنے ظاہر اور باطن میں صدق و صفا کے مالک ہو گئے، وہ مقربین کے درجے پر جا پہنچے، اور مقربین میں سے جو شہداء ہو گئے، شہداء وہ جو اللہ کے حسن کو دیکھنے کی تاب رکھتے ہیں، چاہے وہ جان دے کر یہ رتبہ حاصل کرنا پڑے، جان دے کر اس کے حسن کو تک لیتے ہیں، وہ بھی شہید ہے، اور جو جان دے کر نہیں، موتو قبل ان تموتو، وہ جیتے جی اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں مار دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں فنا کر دیتے ہیں، ان کو بھی یہ درجہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ حالت ظاہری کے اندر بھی صاحب مشاہدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو صاحب مشاہدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی صالحین سے مقدم رکھا ہے، صاحبان مشاہدہ کو صالحین سے پہلے رکھا ہے، اور صدیقین کو بھی صالحین سے پہلے رکھا ہے، اور انبیاء کے بعد رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صالحین کا ذکر جب الگ فرمایا تو پتہ چلتا ہے کہ علینا کے اندر تین طبقات کو میرے آقا نے شامل فرمایا تھا۔ پہلا طبقہ انبیاء کا تھا، دوسرا طبقہ صدیقین کا تھا، تیسرا طبقہ شہداء کا تھا۔ گویا کہ آقا علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ سے چلے اور وہ سارے انبیاء منتظر تھے آقا علیہ السلام کے، اور ان سب کی آنکھوں میں بھی یہ تمنا جاگ رہی تھی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ تو سارے جو انبیاء کھڑے تھے وہ بھی اسے دیکھنے کی تمنا رکھنے والے تھے، ان کی بھی تمنا تھی کہ کاش کبھی وہ لمحہ آئے یا آتا
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کو دیکھ پاتے، اس کے انوار و تجلیات کا نظارہ کرتے، تو میرے آقا ان سب کو دیکھ کر گئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں جو جاگ رہی تھی تمنا اس کے حسن مطلق کی، اسے بھی دیکھ کر گئے تھے۔ تو میرے آقا جب وہاں پہنچے تو لجپال کبھی خود غرض نہیں ہوتے، کریم کبھی صرف اپنا نہیں سوچتے، وہ اپنا فائدہ بعد میں رکھتے ہیں، اوروں کو آگے رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے وہاں جب دیکھا رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اتر رہی ہے، تو میرے آقا نے کہا السلام علینا، باری تعالیٰ یہ تیری سلامتی میرے لیے بھی ہے، میں بھی اسے قبول کرتا ہوں، مگر کچھ وہ ہیں جن کو میں بیت المقدس میں تڑپتا چھوڑ آیا ہوں، کوئی وہ بھی ہے جو پہلے آسمان پر بےتاب کھڑا تھا، کوئی دوسرے آسمان پر مشتاق کھڑا تھا، کوئی تیسرے آسمان پر تیرا تمنا لیے کھڑا تھا، کوئی چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پہ کھڑا تھا، ہر ایک کا دل بھی تڑپ رہا تھا، آنکھ بھی پیاسی تھی، اس میں تمنا بھی جاگ رہی تھی۔ کچھ وہ بھی تھے جو سدرۃ المنتہا پہ کھڑے تڑپ رہے تھے، تیرے حسن مطلق کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور ایک وہ بھی تھا جو مجھے وہاں سے حجرہ مبارک سے لے کر چلا، وہ بھی تھا جس نے مجھے براق پر بٹھایا، یہاں تک آیا مگر وہ بھی بے بس ہو گیا۔ یہ سارے بھی تیرے حسن کو تکنے کے لیے بڑے مشتاق ہیں، یہ تیرے سارے تیرے حسن کے منتظر ہیں، یہ تیرے جلوے کے منتظر ہیں۔ اب تو جہاں میں پہنچا ہوں یہاں تک تو کوئی اور پہنچ نہ پایا، لیکن اب تیری طرف سے جو عطائیں آ رہی ہیں، جو تحفے نازل ہو رہے ہیں، میری محبت یہ چاہتی ہے ہر اس فرد کو شامل کر لوں جسے میں نے تیرے حسن کے لیے بےتاب دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا السلام علینا، ہم پر سلام، اور ہم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین سے جو مقدم طبقات ہیں، صالحین سے جو افضل اور اعلیٰ طبقات ہیں، وہ مقربین کا طبقہ ہے، ان کو آقا علیہ السلام نے علینا کے اندر شامل فرما لیا۔ گویا جب علینا فرمایا ہم پر سلام تو ہم کے اندر آدم بھی شامل تھے، جب میرے آقا نے ہم کہا تو ہم کے اندر نوح اور ابراہیم بھی شامل تھے، اس ہم کے اندر موسیٰ اور عیسیٰ بھی شامل تھے، اس ہم کے اندر جبرائیل اور میکائیل بھی شامل تھے، اس ہم کے اندر بشری نفوس قدسیہ بھی شامل تھے، اور عالم ملکوت کے وہ نورانی نفوس بھی شامل تھے۔ ان سب کو میرے آقا نے اپنے ساتھ ملا لیا کہ آؤ، مصطفیٰ ایسے کریم اور سخی ہیں کہ رب کی عطاؤں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ رب کی عطاؤں کو مصطفیٰ ایسے بانٹتے ہیں کہ انبیاء بھی وہیں سے خیرات پا رہے ہیں، صدیقین بھی وہیں سے دامن کو بھر رہے ہیں، شہداء بھی وہیں سے خیرات مشاہدہ کو پا رہے ہیں۔ ارے در مصطفیٰ پہ ایسا سمندر رواں دواں ہے کہ انبیاء سے لے کر صالحین تک ہر ایک کو شب معراج مصطفیٰ کے قرب کا حصہ ملا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے وہاں یہ کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور تیرے صالح اور نیک بندوں پر سلام۔